السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 26 مئی 2026 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اس ویڈیو کے اندر کئی خبریں ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مشہور صحافی وسیم اکرم تیاگی صاحب نے غازی آباد کی میئر سنیتا دیال کے ایک وائرل ویڈیو پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ویڈیو میں سنیتا دیال ایک مدرسے کے بچوں پر بورے میں بیف لے جانے کا الزام عائد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ویڈیو میں ان کا انداز گفتگو نہایت سخت، دھمکی آمیز اور قابل اعتراض بتایا جا رہا ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ وسیم اکرم تیاگی صاحب کے مطابق ویڈیو میں میئر نہ صرف مدرسے کو بند کروانے کی دھمکی دے رہی ہے، بلکہ وہاں موجود پولیس اہلکاروں کو بھی معطل کروانے کی بات کرتی سنائی دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح بچوں کو ڈرانا، دھمکانا اور ایک مخصوص طبقے کے خلاف اشتعال انگیز زبان استعمال کرنا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ مشہور صحافی وسیم اکرم تیاگی صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ سب اپنے روایتی ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر بعض سیاسی رہنما یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا رویہ اختیار کرنے پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ صرف غیر انسانی ہے، بلکہ ملک کے آئینی اور اخلاقی اصولوں کی بھی خلاف ہے۔ انہوں نے نیشنل کمیشن آف پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے، کیونکہ یہ معاملہ براہ راست بچوں کے وقار اور تحفظ سے جڑا ہوا ہے۔ وسیم اکرم تیاگی نے ویڈیو میں استعمال ہونے والے جملوں پر بھی اعتراض کیا، خاص طور پر اسی ملک کا کھائیں گے اور یہیں گندگی کریں گے جیسے الفاظ پر۔ ان کے مطابق یہ زبان ایک مخصوص طبقے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مسلمان محنت و ایمانداری سے اپنی روزی کماتے ہیں اور کسی پر احسان نہیں کرتے۔ عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لینے والے عوامی نمائندوں کو عوام کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سرکاری نظام مکمل غیر جانبداری اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے اور افسران سیاسی دباؤ سے آزاد ہو جائے تو اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آخر میں انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بعض معاملات پر فوری از خود نوٹس لیا جاتا ہے، لیکن فرقہ وارانہ زبان اور کمزور طبقات کے ساتھ ناروا سلوک کے معاملات میں اکثر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ وہیں دوسری جانب شیخ حذیفی نے حج کا خطبے میں کیا کہا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد نبوی کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن الحذیفی نے کہا کہ اللہ کا تقوی تم پر لازم ہے، تقوی ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ منگل کو خطبہ حج میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں یہ بھی ہے کہ نیکیاں کر کے گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ کر قیامت کے دن کی تیاری کی جائے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر دیا جاتا ہے، ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن الحذیفی نے خطبہ حج میں مزید کہا کہ آخرت کی تیاری کا سب سے عظیم ذریعہ توحید بجا لانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ انہوں نے خطبے میں مزید کہا کہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاج دور دراز راستوں سے آئے تاکہ وہ اللہ کو خوش کرے اور اس کا اجر و ثواب حاصل کرے۔ مسجد نبوی کے امام و خطیب نے کہا کہ جب عازمین مناسک حج ادا کرتے ہیں تو زبان، رنگ اور ملک مختلف ہونے کے باوجود وہ آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ تعارف، ہم آہنگی، تعاون اور یکجہتی کے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں۔ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن الحذیفی نے کہا کہ کوشش ہو کہ سکون و اطمینان برقرار رکھے، نرمی کا معاملہ کرے، منتظم اداروں کی ہدایات پر عمل کرے تاکہ جانوں کی حفاظت ہو اور مناسک کی ادائیگی کو آسان بنایا جا سکے۔ خطبہ حج میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے مضبوط تعلق کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ خصوصاً حج کے مقامات پر خوب دعائیں کی جائے، کیونکہ یہاں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ حج میں کسی جھگڑے اور سیاسی نعروں کی گنجائش نہیں، بلکہ حج اللہ کے سامنے جھک جانا، نبی کریم کی پیروی کرنا، پاکیزگی، عہد و پیمان کی پاسداری اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست فرما، انہیں حق پر متحد کر دے اور ان کے دینی و دنیاوی حالات سنوار دے۔ خطبہ حج کے مکمل اہم نکات۔ تقوی کی تلقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ کے عہد و پیمان کی پاسداری کرو اور اس سے کبھی نہ ٹلو۔ قیامت اور آخرت۔
قیامت کا زلزلہ انتہائی شدید ہوگا۔ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی توحید ہے۔ جو لوگ شرک و کفر کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ جنت اور صبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حج کی بنیاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی منادی کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ آواز دور دراز تک پہنچائی۔ حجاج کرام دنیا بھر سے آئے ہیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ حج کے دوران احکام، یہاں جھگڑا، فساد، گناہ اور برائی سے مکمل اجتناب کرو۔ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ کے شعائر یعنی حج کے اعمال کا احترام تقوی کی نشانی ہے۔ اخلاقی ہدایات، ہمیشہ سچ بولو، غلط بیانی، بدعت اور غیبت سے مکمل پرہیز کرو۔ مناسک حج کی ہدایات، حجاج عرفات سے فارغ ہو کر مینا جائیں۔ تمام مناسک، وقوف عرفات، مزدلفہ، رمی جمرات، قربانی، طواف اضافہ وغیرہ بہترین اور سنت کے مطابق ادا کرے۔ مینا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں مینا میں گزارے اور واپسی سے پہلے طواف کرے۔ عبادت اور دعا، حجاج ہر لمحہ مغفرت، رحمت اور نجات کی دعا کرے۔ اللہ کے ذکر، تسبیح اور عبادت میں مصروف رہے۔ نماز قائم کرے۔ اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ امت مسلمہ کی یکجہتی اور قدرت کا مظہر، دنیا بھر سے مختلف رنگوں، نسلوں اور زبانوں کے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں پر فخر کر رہا ہے۔ آخر میں خصوصی دعا، یا اللہ تمام عازمین حج کو قبول فرما، ان کے گناہ کو معاف فرما، ان کے حالات بہتر کر، ان کی یکجہتی برقرار رکھ، انہیں حفاظت و سلامتی کے ساتھ واپس گھروں تک پہنچا اور ان کے دلوں میں حق و ہدایت جمع کر دے۔ خطبہ کا مرکزی پیغام، توحید، تقوی، صبر، سچائی، اتحاد امت، اخلاقی اصلاح اور حج کے مناسک کی خلوص سے ادائیگی۔ خطبے کے بعد حجاج نے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع و قصر کے ساتھ ادا کی۔ وہیں دوسری جانب دیوبند مسجد کے نیچے مندر ہونے کے دعوے کی حقیقت جاننے خود پہنچے ہرش شکارا۔ آج ایشیا کے سب سے بڑے اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کرنے اور وہاں کے ماحول کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ایسا کہنا ہے ہرش شکارا کا۔ اس دوران مولانا ارشد مدنی صاحب کے دولت خانے پر ملاقات ہوئی، جہاں ملک میں جاری سماجی اور قومی مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ہرش شکارا نے خاص طور پر گائے کو قومی جانور قرار دینے کے مطالبے پر مولانا ارشد مدنی صاحب کی آواز کی ستائش کی اور سماجی ہم آہنگی، بھائی چارے اور امن کے مشن میں شانہ بشانہ چلنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب سے ملاقات نہایت مثبت، خوشگوار اور حوصلہ افزا رہی۔ مولانا نے ملک میں امن، انسانیت، باہم احترام اور آئینی اقدار کے فروغ پر زور دیا، جو قابل ستائش ہے۔ اس کے بعد ہرش شکارا نے دارالعلوم دیوبند کا قریب سے مشاہدہ کیا اور کہا کہ اس ادارے کے بارے میں جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہاں شدت پسندی یا دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ سراسر بے بنیاد اور سیاسی پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں تعلیم، نظم و ضبط، اخلاقیات، انسانیت، بھائی چارہ اور حب الوطنی کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ ہرش شکارا نے مزید کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے صرف دینی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس ادارے سے وابستہ متعدد علماء نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی اور آزادی وطن کے لیے قربانیاں پیش کی۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ دارالعلوم کی لائبریری میں ہندو مذہبی کتابیں جیسے منوسمرتی، رگوید، یجروید اور سام وید بھی احترام کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے مطابق یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دارالعلوم دیوبند نفرت نہیں بلکہ باہم احترام، مذہبی رواداری اور سرودھرم سمبھاؤ کا پیغام دیتا ہے۔ آخر میں ہرش شکارا نے تمام ہندو اور مسلم بھائیوں سے اپیل کی کہ کسی بھی ادارے کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے خود جا کر حقیقت جاننے کی کوشش کرے اور سوشل میڈیا و سیاسی پروپیگنڈے سے اوپر اٹھ کر سچائی کو پہچانے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ سے امن، سلامتی، انسانیت اور بھائی چارے کا مرکز رہا ہے اور آئندہ بھی ملک میں اتحاد و یکجہتی کو مضبوط کرنے کا کام کرتا رہے گا۔